السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائبڈ۔ ایک ایسی پراسرار کتاب جس کو پڑھنے والا یا تو پاگل ہو جاتا ہے یا پھر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور یہ کتنی سچ ہے۔ یہ کتاب دنیا کی سب سے خطرناک کتاب ہے، اور دنیا کے بہت سارے ممالک میں اس کتاب کو پڑھنے پر پابندی کیوں عائد کی گئی۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی شیطانی کتاب کے بارے میں بتائیں گے جس کے بارے میں جاننے کے بعد آپ کی ہوش اڑ جائے گے۔ اس شیطانی کتاب کو کیوں تحریر کروایا گیا؟ اس کتاب کے لکھنے کا مقصد کیا تھا؟ شیطان اس کتاب کو تحریر شیطان نے کروا کر کیا کچھ حاصل کیا اور کرنا چاہتا ہے۔ شمس المعروف اس کتاب کا نام ہے، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو جادوئی دنیا کا بے تاج بادشاہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کتاب کو 6 صدی ہجری میں عربی زبان میں تحریر کیا گیا۔ اس کتاب کو تحریر کرنے والے شخص کے بارے میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ بعض روایت کے مطابق اس کے مصنف کا نام شرف الدین یا شہاب الدین ہے، اور بعض روایت کے مطابق اس کے مصنف کا نام احمد البونی ہے۔ البونی ایک ایسا شخص تھا جو جادو اور عملیات میں بے انتہا مہارت رکھتا تھا۔ اس کتاب میں روحانی عملیات اور جنات کو قابو کرنے اور ناجائز طریقے سے مال دولت اکٹھا کرنے کے بے شمار عملیات اور وظائف درج ہیں۔ یہ عملیات پر مشتمل ایک ایسی کتاب ہے جو عملیات کی دنیا میں ایک الگ مقام رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں یہ کتاب متنازع ہے، اور متنازع ہونے کی وجہ سے اس کتاب کے پڑھنے پر پابندی عائد ہے۔ اس کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے جب سے اس کتاب کو تحریر کیا گیا، اس کے تحریر ہونے کے 100 سال بعد تک یہ کتاب کسی کے بھی کام کی نہ تھی، کیونکہ جو کوئی بھی شخص اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرتا یا تو وہ مجنون ہو جاتا یا پھر جنات اس پر حاوی ہو کر اس کو قتل کر دیتے تھے۔ 100 سال تک اس کتاب کا صرف ایک ہی نسخہ تھا، پھر اس کے بعد ایک نامعلوم شخص کی طرف سے اس کتاب میں بہت سارے رد و بدل کیے گئے، اور اس کتاب کے بہت سارے نسخے تیار کیے گئے۔ اس کتاب میں رد و بدل کرانے کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ مصنف کی جانب سے اس کتاب کے اندر بہت سارے ایسے عملیات لکھے ہوئے تھے جن عملیات کی مدد سے انسان بہت بڑے طاقتور جنات کو اپنے قبضے میں کر سکتا تھا۔ اسی وجہ سے جنات اس کتاب کی حفاظت کیا کرتے تھے، اور جو کوئی بھی شخص اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرتا یا پھر جنات اس کو پاگل کر دیتے یا اس کو قتل کر دیتے، تاکہ کوئی بھی انسان اس کتاب کو پڑھ نہ سکے اور نہ ہی جنات کو اپنی قید میں کر سکے۔ روایت میں آتا ہے کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک اجنبی عامل کی طرف سے اس کتاب میں کئی نسخوں کو اس میں سے نکال دیا گیا، جن نسخوں کی وجہ سے جنات انسان کو قتل کیا کرتے تھے۔ لیکن اب بھی اس کتاب میں کالے جادو اور جنات کو قید کرنے کے بہت سارے عملیات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی انسان اس کتاب کو ٹھیک طرح سے سمجھ کر پڑھ نہیں سکتا، اور جو کوئی بھی شخص اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ پاگل پن، مرگی یا جنون جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 6 صدی ہجری میں یہ کتاب محمد بن علی بن زاہد کے قبضے میں آ گئی۔ یہ شخص بہت ہی مالدار تھا، اور مزید مال کے حصول کے لیے اس شخص نے ایک بہت بڑی رقم ادا کر کے اس کتاب کو اپنے قبضے میں لے لیا، تاکہ وہ اس کتاب میں موجود شیطانی عملیات کو پڑھ کر مزید مال و دولت اکٹھا کر سکے۔ اس کتاب کو خریدنے والے شخص کا یہ بیان ہے کہ جب وہ اس کتاب کو کھول کر پڑھنے کی کوشش کرتا تو اس کے سامنے ایک سیاہ رنگ کی عجیب الخلقت مخلوق ظاہر ہو جاتی، جس کی جسامت، اس کی سیاہی کو دیکھ کر، اس کے چہرے پر چھائی سیاہی کو دیکھ کر یہ شخص بے ہوش ہو جاتا۔ اس شخص نے بہت دفعہ اس کتاب میں موجود عملیات کو کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار وہ ناکام ہو جاتا، اور ہر بار کی ناکامی کے بعد اس شخص نے اس کتاب کو ایک عالم دین کے سپرد کر دیا۔ جس دور میں یہ کتاب موجود تھی، ہر دور میں شیاطین اور جنات اس کتاب کی حفاظت پر معمور تھے، کیونکہ اس کتاب میں تحریر کی ہوئے ایسے عملیات موجود تھے جس کی وجہ سے وہ جنات انسانوں کی قید میں آ سکتے تھے۔ ان تمام تر واقعات کے بعد یہ کتاب ایک دم سے غائب ہو گئی، اور پھر اس کتاب کے بارے میں کسی کو بھی کچھ بھی علم نہیں تھا، اور پھر اچانک سے 7ویں صدی ہجری میں یہ کتاب دوبارہ منظر عام پر آ گئی۔ اس وقت کتاب کے اندر موجود بہت سارے مواد کے اندر رد و بدل کی جا چکی تھی۔ اس کتاب کو پڑھنے کے لیے انسان کا عملیات کے اندر ماہر ہونا ضروری ہے۔ اگر آج کے دور میں کوئی شخص بغیر عملیات کے علم کے
اس کتاب کو پڑھتا ہے تو آج بھی اس کتاب کے اندر ایسے عملیات موجود ہیں جو انسان کی جان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، جس کی وجہ سے یا تو انسان پاگل ہو سکتا ہے یا پھر اس کی جان جا سکتی ہے، کیونکہ اب تک اس کتاب کو جس نے بھی پڑھنے کی کوشش کی اس کو بہت ساری آفات اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کتاب کی عجیب بات یہ ہے کہ جو کوئی بھی اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اپنے پہلے کی زندگی کے بارے میں اس کو سب کچھ بھول جاتا ہے، وہ اس بات کو بھی بھول جاتا ہے کہ کون سا ایسا عمل اس نے ایسا کیا تھا جس کے کرنے کی وجہ سے جنات اس پر حاوی ہوئے تھے اور وہ جس کی وجہ سے یہ مجنون ہوا۔ اس کتاب کو سمجھنا یا پڑھنا ناممکن ہی سی بات ہے، لیکن تاریخ کے اندر ایک ایسے شخص کا بھی ذکر ملتا ہے جو کافی حد تک اس کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کے اندر کامیاب ہو گیا تھا۔ روایت کے اندر اس شخص کا نام السائی بیان کیا گیا ہے اور یہ شخص اپنے دور کے اندر السائی کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ شخص یمن کے قدیم علاقے عدن میں رہنے والا تھا اور یہ کتاب 10ویں صدی ہجری میں اس شخص کو ملی۔ اس شخص کے مطابق جب ابتدا میں اس کتاب میں موجود عملیات پر عمل کرنے کی اس نے کوشش کی تو شیاطین اور جنات کی طرف سے اس شخص کو روکا گیا، کیونکہ اس شخص نے ایسے عملیات پر عمل کرنے کی کوشش کی تھی جو کہ بہت زیادہ خطرناک اور متروک تھے۔ شروع میں جنات نے اس شخص کو عملیات سے بہت روکنے کی کوشش کی، کیونکہ اس شخص کا عملیات سے بہت گہرا تعلق تھا، لہٰذا یہ شخص جنات سے نہیں ڈرا، اس نے اپنے عملیات کو جاری رکھا اور یہ شخص خوب جانتا تھا کہ جنات کی طرف سے اس پر کون سے حملے ہونے والے ہیں، لہٰذا اس نے اپنے آپ کو ان حملوں کے لیے پہلے سے تیار کر رکھا تھا اور اس نے پہلے ہی بہت سارے ایسے عملیات کر رکھے تھے جس کی وجہ سے شیاطین اس پر حملہ نہ کر سکیں۔ یہی وجہ تھی کہ یہ شخص بڑے بڑے جنات کو اپنے قبضے میں کرنے کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد جنات نے اس شخص کو مات دے دی، شکست دے دی اور یہ جنات کو قید کرنے میں ناکام ہو گیا۔ یہ وہ واحد خوش نصیب شخص تھا جو جنات کے ہاتھوں بچ نکلا اور جو قتل ہونے سے بچ گیا۔ جب شیاطین نے اس شخص پر حملہ کیا تو یہ شخص بے ہوش ہو گیا اور ہوش میں آنے کے بعد اس شخص نے بتایا کہ حیرت انگیز طور پر وہ اس بات کو بھول چکا ہے اس نے کون سا ایسا عمل کیا تھا جس عمل کے کرنے کی وجہ سے شیاطین اس پر حملہ آور ہوئے تھے، اور وہ کتاب کا کون سا حصہ اور وہ کون سے الفاظ تھے جو بے ہوش ہونے سے پہلے وہ پڑھ رہا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس شخص کی جان تو بچ گئی، لیکن اس شخص کی حالت یہ تھی کہ یہ اپنی پہلی زندگی میں ہونے والے واقعات کے بارے میں کچھ بھی خبر نہیں رکھتا تھا، وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ بعض مصنفین کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے اس کتاب کو شیطان نے خود ہی کسی اجنبی شخص کے جسم میں داخل ہو کر اس کے جسم پر قبضہ کر کے خود ہی لکھوائی تھی، تاکہ انسان مال و دولت کے لالچ اور ہوس میں مبتلا ہو کر اس کتاب میں موجود خلاف شرع عملیات پر عمل کرے اور عمل کر کے اللہ تعالیٰ شانوں کی وحدانیت سے دور ہو کر کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو کر مرے اور جہنم کا مستحق قرار پائے، کیونکہ اسلام کے اندر جو کوئی بھی کالے علم کی عملیات کرتا ہے وہ شریعت کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے، اور شیطان کا ازل سے مقصد ہی یہی ہے کہ وہ انسان کو راہ حق سے دور کرے اور کفر و شرک کے اندر مبتلا کر کے اس کو واصل جہنم کرتے۔ دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر ایک